اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد مکی صورت ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ نے سورہ رعد کا عنوان بڑا بہترین عنوان ذکر کیا ہے کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد بھی بعض ہستیاں منور نہیں ہوتی بلکہ اپنی کفر و ضلالت کی ظلمت میں محجوب رہتی ہیں، چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں باوجود اس کے کہ قرآن جو ہے وہ نور ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود پھر بھی قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی موجود تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کے نازل ہونے کے باوجود، اپنے سامنے قرآن اللہ کی مدد کو دیکھنے کے باوجود کہ اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی مددوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے دل جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مہر لگا دی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اس عمل کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ نے ڈرانا نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ پھر بھی کیا فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے شروع میں فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو آپ کی طرف ہم نازل کرتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نور ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ قرآن جو ہے وہ نور ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قیامت کی صبح تک کے لوگوں کی کامیابی کا راستہ وہ قرآن پر عمل ہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے قیامت کی صبح تک، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، قرآن کے مطابق عمل کر کے وہ کامیاب ہو جائے۔ قرآن اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہوئی ہے، ہدایت لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ نیک لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو اللہ رب العزت ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی وہ قرآن پر عمل کی وجہ سے عطا فرمائی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ قرآن جو ہے وہ نور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن پھر بھی فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔
باوجود اس کے وہ دیکھتے کہ اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود بھی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بڑائی کا ذکر ہے۔ اصل میں قرآن، پورا قرآن ہے، پورا قرآن، پورے قرآن کا خلاصہ فرمایا حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایک جگہ لکھا پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بے کے اندر ہے، اور بے کا خلاصہ اس کے نقطے کے اندر ہے۔ یعنی پورے قرآن کا خلاصہ وہ بسم اللہ کی بے کے نقطے کے اندر ہے۔ اس سے مراد توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک جگہ ذکر فرمایا ہے مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ نے کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزوں کے اندر ہے، پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزوں کے اندر ہے۔ اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ساتھ، اللہ رب العزت کو راضی کرنا عبادت کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرنا خدمت کے ساتھ۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ 3 باتوں کا ذکر پورے قرآن کا خلاصہ۔ اور الحمد میں جو الف لام ہے نا، یہ الف لام، اس سے مراد تمام تعریفیں، الف لام استغراقی ہے، ہر ایک چیز۔ لفظ اللہ جو ہے نا، لفظ اللہ وہ اسم للذات واجب الوجود استجمع جمیع الصفات والکمال، تمام صفات اور کمال یہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہیں۔ جتنی بھی صفات اور کمالات ہیں نا، یہ ساری اللہ کی ذات کو حاصل ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں بیان کر سکتا جس طرح تم نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی تعریف حضرات انبیاء علیہ السلام نے بیان کی، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ جتنی اللہ کی تعریف فرشتوں نے بیان کی کر رہے ہیں، جب سے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے بھی ہیں جب سے پیدا کیا نا، کائنات کے بننے کے وقت یا اس سے پہلے بھی، جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے تو وہ رکوع کے اندر ہے، ابھی تک رکوع کے اندر ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، وہ رکوع کے اندر ہے۔ ہاں، جو سجدے کے اندر ہے تو وہ ابھی تک سجدے کے اندر ہے فرشتے، جو قیام کے اندر ہے تو وہ قیام نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی تک ہزاروں سال ہو گئے ہیں وہ اللہ کی تعریف کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی تعریف جتنی فرشتوں نے بیان کی، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ جتنی اللہ کی تعریف آج تک یا آج سے پہلے یا قیامت کی صبح تک جتنی اللہ کی تعریف، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کی تعریف کرتی ہے، ساری مخلوقات۔ فرمایا لیکن تم ان کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہو۔ آب و خاک کو باد و آتش بند اند، بامنو تو مردہ باہک زندہ اند، پانی، ہوا، اسی طرح یہ مٹی ہو گئی، یہ ساری فرمائے یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ کی صفات بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تم ان کی بات کو نہیں سمجھتے۔ پانی بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، ہوا بھی اللہ کی تعریف کرتی ہیں، پتھر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہر ایک چیز اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کی ان ساری چیزوں نے، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا نظام جو ہے نا، کائنات کا نظام، یہ ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کائنات کے نظام کی ضرورت تو نہیں تھی نا، یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔
میرے اور آپ کے لیے، یہ اللہ نے حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، اس کے لیے میں نے کائنات کو تخلیق کیا۔ نہیں گر آنکھ سے دیکھا تجھے تو کیا ہوا یا رب، تیرا ہونا بتاتا ہے تماشا تیری قدرت کا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں یہ سارے، ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام، پانیوں کا نظام، آسمانوں سے اوپر کا نظام، زمینوں سے نیچے کا نظام، یہ سارا نظام یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے، یہ سارا نظام اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، جس نے اس نظام کو پیدا کیا وہ ذات اس نظام کو چلا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا اس نظام کو اللہ سمیٹ بھی دیں گے۔ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، جس طرح اللہ کے لیے اس نظام کو بنانا آسان، اللہ کے لیے اس نظام کو چلانا آسان ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس نظام کو سمیٹنا بھی آسان ہے۔ اللہ نے اس نظام کو بنایا، چلا بھی رہا ہے، اور ایک دن آئے گا اس نظام کو سمیٹ دے گا اللہ رب العزت۔ یہ جتنا بھی نظام ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر غور نہیں کرنا، اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرو، اس سے اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ہواؤں کو کس طرح پیدا کیا، اللہ نے کیسی ہواؤں کو، اسے خود دیکھیں اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر غور کس طرح کا، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خود کہ تم اونٹ کے لیے نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا ہے، صحرا کا جہاز ہے، صحرا کا جہاز، 6 دن تک 7 دن تک وہ پانی کو سٹور کر سکتا ہے، نہ پیے پانی، وہ 6-7 دن تک وہ پانی کو سٹور کیے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر مختلف صفات ڈالی ہوئے ہیں اونٹ کے اندر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم نہیں دیکھتے، دیکھو تو صحیح میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو کس طرح بلند کیا ہے، والى الجبال كيف نصبت، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کس طرح گاڑا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت زمین کو کس طرح پھیلایا، والى الارض كيف سطحت، فذکر انما انت مذکر، یہ اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے نشانیوں کے طور پر پیدا کیے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ سارا نظام جتنا بھی ہے، یہ جتنے بھی جو آیت کے اندر یہ سارا ذکر ہے، یہ سی بات کہ اللہ کی تعریف ہے، ساری اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے، نہ اللہ کی کوئی مثل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ کا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی اور الہ ہوتا تو فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ ساری کائنات کا اکیلے تنہا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ جو کائنات کا اللہ نے نظام پیدا کیا، یہ چاند سورج کا نظام پیدا جو کیا ہے، یہ سارے اپنے وقت معین پر چل رہے ہیں۔ چاند کی ترتیب کیا ہے، وہ یعنی پہلے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جب پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، اور سورج جو ہے وہ 365 دن وہ اپنی وہ ایک رفتار کے اندر وہ چلتا ہے، وہ سارے ایک ترتیب پوری کرتا ہے اپنی، اور ایک وقت معین تک اللہ رب العزت اس کو چلا رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہی، یہ اللہ کی مرضی سے کام کر رہی ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کائنات کے اندر جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ رب العزت کے امر کن کے ساتھ چل رہا ہے۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، اسی نے زمین کو پھیلایا ہے۔ اب بعض جگہ زمین سخت ہے، بعض جگہ زمین نرم ہے، اگر ساری زمین سخت ہو جاتی، دیکھیں اللہ رب العزت کی حکمت ہے نا، ساری زمین سخت ہو جاتی، کھیتی باڑی کس طرح کرتا بندہ، اگر ساری زمین نرم ہو جاتی چلتا پھرتا کس طرح، تو اللہ رب العزت نے بعض جگہ زمین کو سخت بنایا، بعض جگہ زمین کو نرم بنایا اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت کی اس کے اندر حکمت ہے۔ وجعلنا فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں اللہ نے پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، پہاڑوں کو زمینوں کی میخیں بنائی ہیں، والجبال اوتادا،
اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو زمینوں کی میخیں بنائی. یہ زمینوں کی میخیں ہیں, یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمینوں کی میخیں ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العزت نے سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ سارا نظام جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کے کرش میں ہے. یہ سارا نظام اللہ کی قدرت کی کرش میں ہے, اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہے. جتنا بھی نظر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید, جو گھاس زمین سے نکلتی ہے وہ بزبان حال لا الہ الا اللہ بیان کرتی ہے کہ اس زمین کے اندر سے وہ کتنی نرم گھاس ہوتی ہے. زمین کو پھوڑ کر نکلتی ہے وہ گھاس. اب اس گھاس کو تھوڑی سی ہلکی سی حرکت ہو تو وہ گھاس ٹوٹ جاتی ہے, لیکن اس زمین کو پھاڑ کر وہ گھاس نکل رہی ہے. اللہ کی قدرت ہے نا, یہ اللہ اپنی قدرت سے نکال رہے ہیں کہ زمین کو پھاڑ کر وہ گھاس نکلتی ہے. اب وہ گھاس کو تھوڑی سی حرکت ہو تو گھاس ٹوٹ جاتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس گھاس کو زمین سے نکالا ہے, زمین کو پھاڑ کر وہ گھاس نکلی ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کو بیان کرتی ہے. تو کائنات کا سارا نظام یہ لا الہ الا اللہ کو بیان کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کائنات کا سارا, اس لیے حضرت عبداللہ درخاسی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کا کھائیں اس کا گائیں, جس کا کھائیں اس کا گائیں. اس اللہ کو بولنا ہے, بس اس اللہ کو بولنا ہے, تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. جب ہم اللہ کو بولیں گے نا تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی. آج ہم نے دنیا کو بولا ہے تو اللہ کو ہم نہیں بول سکتے, اللہ کی بڑائی کو نہیں بول سکتے. 2 4 5 منٹ بولیں گے, پھر اس کے بعد تھک جائیں گے, پھر سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کہیں. جب اللہ رب العزت کو بولیں گے, اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی, تو پھر گھنٹوں اللہ کو بولتے رہیں گے اور تھکیں گے نہیں, تنگ بھی نہیں ہوں گے, تھکیں گے بھی نہیں. جب اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, اور جو کچھ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے سو حق ہے, اور لیکن اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ جو قرآن تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے آیا ہے نا, یہ حق ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو, آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر قائم ہوا. وسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک اپنے وقت معین پر چل رہا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون, وہ ہر وقت وہ ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے, نشانیاں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ, اور زمین میں ہر ایک پھل 2 قسم کا بنایا, دن کو رات سے چھپا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ.